اقبال نے کہا تھا نا، ٹھیک ہے. اور یہ نوجوانوں سے گزارش کروں گا، یہ اپنی جوانی جو ہے وہ آقا اسلام کے نام کر دیں. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شبد پریزگار. اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر تم جوانی میں توبہ کر لو گے، اللہ اکبر، یہ پیغمبروں کا مشن بھی ہے، پیغمبروں کا راستہ بھی ہے. اور جب بوڑھا ہو جائے اس وقت تو بھیڑیا بھی کہتا ہے کہ اب میں نے شکار چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اس لیے جوانی کے اندر آپ کی اعصاب مضبوط ہیں اور اللہ نے آپ کے پٹھوں میں طاقت اور تقویت رکھی ہے، توانائی اور پوٹینسی موجود ہے. آپ اس توانائی کو اللہ کے دین کے راستے میں وقف کر دیں، انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ آپ کو اتنی عزتوں سے مالا مال فرمائے گا. اور ایک کام کرنا ہے، ربیع الاول میں سورہ محمد شریف پڑھنی ہے. دوسرا بات، ناراض بھائیوں کو راضی کرنا ہے. تیسرا کام، حسد و حقد کینہ نفرت دور کرنا ہے. تیسرا بات، جو لوگ دین کے باغی ہیں یا دین کے راستے سے ہٹ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دین کی لائن پہ آ جائیں. اور عصر سے لے کر مغرب تک آن لائن میں نے بتا دیا ہے کہ وہ طریقہ آپ نے اپنانا ہے. پھر دیکھنا کہ وہ سودا جو سالوں میں نہیں ملتا وہ دنوں میں ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کر وہ چنے ہی رکھ کے آپ نے میلاد ضرور پڑھنا ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کا میلاد قبول کرے گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ چڑھ کے محبت کرنی ہے. اور بعض رہ گئی بات، صحابہ نے میلاد نہیں منایا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے باپ نے گستاخی کی، میں نے اس کا سر کاٹا، سر کاٹ کے شاپر میں نہیں ڈالا، کان سے پکڑا اور لے کر پرگائے نبوت میں آیا. میں نے کہا حضور یہ سر کس کا ہے؟ باپ کا ہے. میں کیوں کاٹ کے لائے ہو؟ میں تمہاری گستاخی کی ہے، خالی ہاتھ نہیں آیا، کاٹ کے لایا. یہ صحابہ کا میلاد. اور باقی میں نے، میرا خیال ہے کہ اب کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. ارباب علم و دانش اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کی علمی تشتگی دور کرنے کی ناچیز نے آپ کی طرف سے مکمل کوشش ناقص کی ہے. باقی اللہ میری بھی اور آپ کی بھی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے پرانی گفتگو اللہ معاف فرمائے اور اللہ حضور نبی رحمت کا سچا پکا اور صحیح اور مخلص غلام بنائے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک در کی پاک حاضری نصیب فرمائے. زندہ رہیں تو شان سے، مریں تو ایمان سے، وما علینا الا البلاغ المبین. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب ایک بار سورۃ الفاتحہ اور 3 بار سورۃ الاخلاص اور 1 بار درود ابراہیمی پڑھ کے اس کا ثواب میرے مل کریں.